ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان قرآن کے اس پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ آئیے سورۃ البقرہ کی اگلی آیات کا مطالعہ کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 اور 189 تھی، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ آئیے اس کا ترجمہ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہیں تم کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، اور نہیں پہنچاؤ ان کو حکام کی طرف، نہیں پہنچاؤ ان کو حاکموں کی طرف، لِتَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ، تاکہ تم کھاؤ مال کا کچھ حصہ، گناہ کے ذریعے سے اور زیادتی کے ذریعے سے، جبکہ تم جانتے ہو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل کے بارے میں۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ کہہ دیجئے وہ پیمانہ ہے وقت ناپنے کا اور حج کے معلوم کرنے کا۔ لَيْسَ الْبِرَّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا، اور یہ نیکی نہیں ہے کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى، اور نیکی یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں آؤ ان کے دروازے سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ دیکھیں ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ بات بتائی ہے کہ انہیں کس طرح کا مال کھانا ہے، اور دوسرا یہ کہ عبادت کے معاملے میں ان کو کون سا رویہ اختیار کرنا ہے۔ آئیے ان دونوں آیتوں کی ہلکی سی تشریح سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور نہیں تم کھاؤ آپس میں مال کو باطل طریقے سے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کو کمانے کے لیے، مال کو کمانے کی ترغیب دی ہے۔ سورہ جمعہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ابتدائی دور میں جو حکم دیا تھا راتوں کو کھڑے ہونے کا اور تہجد کی نماز کا، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ ساتھی بھی پڑھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ساتھیوں کو مستثنی قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ وَيَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ، کہ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو زمین میں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ جہاد کرتے ہیں، لہٰذا وہ یہ کام نہیں کر سکتے۔ تو مال کو کمانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، لیکن وہ جائز طریقے سے، وہ حلال طریقے سے، حرام طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کو کمانے کی سختی کے ساتھ ممانعت کی گئی ہے نا۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، بندہ مومن کے قدم اللہ تعالیٰ کے پاس سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک کہ وہ 5 طرح کے 5 سوالوں کے جواب نہ دے دیں۔ اس میں ایک سوال یہ بھی ہوگا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ اے ایمان کو یہ بتا رہا ہے کہ اے ایمان لانے والو، نہیں تم کھاؤ آپس میں مال کو باطل طریقے سے۔ اب باطل طریقے سے مال کو کھانے کا ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا جس سے ممانعت کی گئی، جس سے منع کیا گیا، وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، کہ تم ان کو پہنچاؤ حاکموں کی طرف، تاکہ تم مال کا کچھ حصہ جو ہے وہ گناہ اور زیادتی کے ذریعے سے کھا لو۔ تو یہ معاملہ تمہارا نہیں ہونا چاہیے، یعنی رشوت کے ذریعے سے مال مت کماؤ۔ حاکموں کے پاس آدمی کیوں کسی کو لے جاتا ہے کہ بھائی حاکم جو ہے وہ ڈانٹے گا، غصہ کرے گا، سزا کا خوف دلائے گا،
اور وہ سزا سے بچنے کے لیے آدمی کو مال دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں تم انہیں پہنچاؤ حاکموں کی طرف تاکہ تم کھاؤ مال کا کچھ حصہ گناہ اور زیادتی کے ذریعے سے جبکہ تم جانتے ہو. تو اس طرح سے مال کو کمانے کی اللہ تعالیٰ نے ممانعت فرمائی. پھر دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ، وہ آپ سے پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں، یعنی چاند کی گھٹتی بڑھتی شکل کے بارے میں کہ بھئی یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے، کبھی باریک ہو جاتا ہے، کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی غائب ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، آپ کہہ دیجئے یہ پیمانہ ہے وقت ناپنے کا. دیکھیے چاند کے ذریعے سے مہینوں کا جو ہے وہ تقرر ہوتا ہے، کوئی مہینہ 29 کا ہوتا ہے، کوئی مہینہ 30 کا ہوتا ہے. اور چاند کے ذریعے سے مہینوں کا جو تقرر اور جو تعین ہوتا ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ رمضان ہمیشہ ایک ہی مہینے میں نہیں آتا بلکہ وہ روٹیٹ ہوتا رہتا ہے، کبھی گرمی میں آتا ہے، کبھی سردی میں آتا ہے، کبھی بارش میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو ہے وہ وقت ناپنے کا پیمانہ ہے، اور حج کا بھی جو ہے وہ پیمانہ ہے، حج کو ناپنے کا بھی پیمانہ ہے. اس کے بعد ایک غلط قسم کی جو ہے وہ رسم، ایک غلط قسم کا طریقہ جو ہے وہ عربوں میں اختیار ہو گیا تھا. وہ یہ کہ جب وہ حج کے لیے احرام باندھ لیتے اور گھر سے نکل جاتے، پھر ان کو جو ہے وہ کسی وجہ سے گھر میں داخل ہونا ہوتا تو وہ کہتے تھے کہ نہیں اب تو ہم گھر سے نکل گئے، اب دوبارہ گھر میں داخل ہم نہیں ہوں گے. لیکن گھر میں جانا بھی ضروری تھا تو وہ گھر میں دروازوں کے ذریعے سے نہیں بلکہ پچھواڑے سے آتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيْسَ الْبِرَّ أَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، کہ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے گھروں میں ان کے پیچھے سے آؤ، بلکہ نیکی کیا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تم جو ہے وہ تقوی اختیار کرو، تم جو ہے وہ بچو، تم جو ہے وہ لحاظ کرو. دیکھیے تقوی جو ہے وہ قرآن مجید کی ایک اصطلاح ہے. تقوی جو ہے وہ کئی چیزوں کو ملی ہوئی جو ہے وہ چیز ہے. اس کا عام سا مفہوم سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم روڈ کراس کرتے وقت کیا کرتے ہیں، کبھی یہاں دیکھتے ہیں، کبھی وہاں دیکھتے ہیں، اور پھر روڈ کراس کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تیز رفتار گاڑی ہم کو جو ہے وہ ٹکر نہیں مار دے. یہی تقوی ہے، بچنا، لحاظ کرنا ہے نا، گناہوں سے بچنا کہ کہیں کوئی گناہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے نیکی یہ ہے کہ آدمی تقوی اختیار کرے. یہ جو ہے وہ کیا عجیب قسم کی رسم ہے کہ بھئی آدمی گھر سے نکلا ہے، اب وہ واپس اس لیے تھوڑی آ رہا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں جائے گا، کوئی ضروری کام اس کو آ گیا تو وہ آ گیا واپس، تو اب وہ گھر کے پچھواڑے سے آئے، گھر کے پچھواڑے سے بھی تو وہ گھر میں ہی داخل ہوگا نا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ. آگے اللہ تعالیٰ نے حکم کیا دیا وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اور گھروں میں داخل ہو ان کے دروازوں سے. کیوں اپنے آپ کو پریشان کر کے جو ہے وہ پچھواڑے سے آتے ہو؟ کبھی پچھواڑے سے آنے میں تم کو کوئی اور پریشانی لاحق ہو گئی تو تم حج کے لیے جانے سے بھی معذور ہو جاؤ گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کا لحاظ کرو. اللہ تعالیٰ نے جن جن چیزوں سے تم کو منع کیا ہے، جن جن کاموں سے تم کو منع کیا ہے، ان کاموں سے رکو تاکہ تم فلاح پاؤ. دیکھیے جنت مسلمانوں کو نہیں ملے گی. جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر فرمایا ہے کہ جنت جو ہے وہ متقیوں کو ملے گی، ہے نا. سورہ نبا 30ویں پارے کی جو پہلی سورہ اس کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک متقیوں کے لیے جو ہے وہ کامیابی ہے. پھر دوسری جگہ پہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلَالٍ وَعُيُونٍ، بے شک متقی لوگ جو ہے وہ سایوں میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ہے نا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور انجام تو متقیوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. تو ان دونوں آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ ہم کھائیں تو حلال مال کھائیں، حرام مال نہیں کھائیں. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں آیتوں کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.